अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईटी कोर्स और आईटी कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है जी 5 और इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक अदद छोटी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जी, कंप्यूटर केसिंग्स, कंप्यूटर केस या कंप्यूटर हाउसिंग। ये बेसिकली एक ही चीज़ के तीन नाम हैं जो मैंने यहाँ इसलिए स्पेसिफाई किए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से और ज़्यादा डिटेल के साथ मैं समझा सकूँ। देखिए जी, कंप्यूटर केसिंग जो होती है ना, वो यूँ समझ लें कंप्यूटर की एक हाउसिंग होती है, एक केस होता है उसका, जिसके अंदर आप के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो उसकी डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह, मदरबोर्ड और दीगर जो भी उसके पुर्जे होते हैं वो उसके फिटेड होते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको इसके कुछ पिक्स दिखाता हूँ। ये देखें अभी आपके सामने है, ये एक आपको सिस्टम नज़र आ रहा है। ये बेसिकली याद रखिएगा कि कंप्यूटर की केसिंग है और इसकी केसिंग की एक टाइप है, वो मैं टाइप भी अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस हवाले से ना एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अब यूँ कह लें मुस्तअमल हो गया है कि जनाब ये सीपीयू है जी। तो अब दुकानों पर भी इसी तरह होता है जी कि अच्छा आप सीपीयू ले आए, हम देख लेते हैं। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी हमारे सीपीयू में कोई मसला हो गया, हमारा सीपीयू ठीक नहीं है। या किसी ने कंप्यूटर ख़रीदना हो तो वो कहता है जी मुझे सिर्फ सीपीयू चाहिए, यानी मैंने सिर्फ सीपीयू लेना है। अब सीपीयू से उसकी मुराद यही होती है जो आपके सामने है, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता। ठीक है। सीपीयू कोई और चीज़ है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग चीज़ है। ये याद रखिएगा कि ये कंप्यूटर की सिर्फ एक केसिंग है, लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग जो है वो है सिस्टम, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। बारह जी, कंप्यूटर केसिंग की टाइप्स अभी मैं आपको बता देता हूँ जी। बेसिकली इस कंप्यूटर केसिंग की तीन टाइप्स होती हैं जो कि बहुत मेन है। एक तो है जी टावर, और दूसरी है जी आपकी डेस्कटॉप, और तीसरी है जी आपकी लैपटॉप। सो ये तीन टाइप की केसिंग्स होती हैं। अब आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आ गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। टावर टॉप, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ये तीन टाइप्स की केसिंग्स होती हैं जनाब। ये जो आपके सामने ये टावर टॉप है, क्योंकि ये 90 डिग्री वर्टिकली जो है ना ये खड़ी केसिंग होती है। इसी तरीके से ये भी टावर है। इस तरह ये डेस्कटॉप है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर होता है, और इसके ऊपर हम कोई मॉनिटर या एलसीडी वगैरह रख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मतलब इससे ये होता है कि ज़रा हमारी डेस्क स्पेस भी काफ़ी हद तक बच जाती है। ये आपके सामने लैपटॉप है जी केसिंग में। मतलब ये है कि ये लैपटॉप है, इसको आप अपनी लैप यानी गोद में रख के यूज़ कर सकते हैं। ये एक मोबाइल कंप्यूटर भी कहलाता है, इसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी ज़ाहिर है पावर्ड होता है, बैटरी से चार्ज हो सकता है, और फिर ये बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के भी काम कर सकता है, कहीं भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। सो ये कंप्यूटर की बेसिकली केसिंग्स होती हैं। एज़ कम्पेयर टू सीपीयू वो एक अलग चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सीपीयू और उसके पार्ट्स के बारे में। बहरहाल आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये सीपीयू नहीं है, ये कंप्यूटर केसिंग है, लेकिन इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम या बेस यूनिट। और ये जो इसकी शक्ल होती है, जिस शक्ल में ये कंप्यूटर के पार्ट्स फिटेड होते हैं, ये केसिंग होती है। ये इसका डिब्बा या बॉक्स होता है, यानी केसिंग, जिसके अंदर आप का जो सिस्टम होता है वो तैयार होता है, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और हर चीज़। तो ये जनाब आपका, अगर आप टेक्निकली तौर पर देखें तो ये एक सिस्टम है, यानी कि मैं भी नॉर्मली यही वर्ड यूज़ करता हूँ कि जी हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। हमारे पास 5 सिस्टम्स आए हैं विदाउट एलसीडीज़, यानी सिस्टम्स मींस यही जो आपके सामने है, जिसको अगर गलत जो भी मुस्तअमल हो गया वो यही है कि ये सीपीयू हैं जी। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसी लेक्चर में और प्रैक्टिकल की तरफ। आज हम डिस्कस करते हैं वॉलपेपर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हमारे डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर होता है इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं ख़ासकर, और इसकी क्या हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो विंडोज़ 10 हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे हम डेस्कटॉप की किसी भी एम्प्टी स्पेस में, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पर्सनलाइज़ के बाद जी हम बैकग्राउंड, ये जो पहला आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है पर्सनलाइजेशन में, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये है बैकग्राउंड। इसमें आपके सामने 3 ऑप्शंस है, पिक्चर, स्लाइड शो, सॉलिड कलर एंड स्लाइड शो। पिक्चर में ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पिक्चर है। स्लाइड शो में हम कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड कलर में हम कोई एक कलर दे सकते हैं, जैसे मैं यही कलर देना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड पर, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ऑब्वियसली जब मैं क्लोज़ करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सॉलिड कलर आपके बैकग्राउंड के ऊपर आ गया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। कोई भी सॉलिड कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया जनाब सॉलिड कलर।
अब आते ہیں جی پکچر کی طرف. پکچر وہی ہے جو میں نے ابھی جیسے کہ لگائی ہوئی تھی, جیسے اب یہ والی ہے تو جیسے یہ آ گئی ہے, اسی طرح اور بھی جو اویلیبل پکچرز ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اب یہ والی ہے, آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے, وہ اپلائی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سلائڈ شو کی بڑی زبردست آپشن ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک سے زیادہ تصویریں جو ہیں وہ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. یہاں براؤز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, یہ جو بٹن ہے براؤز کا, اس کے اوپر کلک کرنا ہے جی. ہم جاتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر, ہمارے پاس ہے پکس کا فولڈر, اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میچنگ ہے نہیں ہے, نہیں ہے سوری, یہاں سے بیک کریں گے, ہم پکس کو سلیکٹ کر کے چوز دس فولڈر کر لیں گے. اب یہ پورا فولڈر سلیکٹ ہو گیا, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پکس کے نام سے. یہاں پر ہے چینج پکچر ایوری, یعنی کہ یہ جو تصویر ہے یہ ہر کتنی دیر کے بعد چینج کرے. تو میں کہتا ہوں جی کہ 1 منٹ کے بعد تصویر چینج ہو جائے, تاکہ میں آپ کو اتنی دیر میں دکھا بھی سکوں. اور شفل کرے, شفل کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر یہ تصویر پہلے آئی ہے ڈسپلے ہو کے, اس کے بعد ایک اور تصویر آئے گی, تو اگلے پھیرے میں یا اگلے سائیکل میں ہو سکتا ہے کہ پہلی تصویر یہ نہ ہو, کوئی اور ہو, تو اس کو شفل کہتے ہیں. اگر آپ شفل کروانا چاہتے ہیں تصویروں کو, یعنی رینڈملی ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں. باقی چوز آ فٹ آپ نے فٹ رکھنا ہے اسکرین پر, ٹھیک ہے. تو یہ تصویر دیکھیں جیسے اب آ رہی ہے. سو اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں, اور اب میں ویٹ کرتا ہوں کہ جناب تصویریں جو ہیں وہ 1 منٹ کے بعد تبدیل ہوں گی. اور اس دوران آپ کو میں کچھ ویو کے بارے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر ویو میں لارج آئیکن, میڈیم آئیکن, اسمال آئیکنز, یہ آپ کے ڈیسک ٹاپ کے جو آئیکنز ہیں ان کی جو سائزنگ ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے. میں نارملی اس کو لارج آئیکنز رکھتا ہوں, یا پھر میں اس کو میڈیم رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ اپنی جو کمفرٹ ہے اس لحاظ سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. آٹو رینج میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ یہ ابھی دیکھیں ٹک ہوا ہوا ہے, اگر یہ ٹک ختم ہو جائے یعنی دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ان چیک ہو جائے گا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہ فولڈر ہے نا, یہ آئیکن ہے, اس کو ماؤس سے اٹھا کر ادھر رکھ دیا ہے, یہ ادھر, یہ اس طرح سے. یہ آپ نے اس سے پہلے بھی سٹائل میری کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا. تو آپ آئیکنز کو ڈسپرس کر سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر کہیں بھی اس طرح بکھری ہوئی حالت میں, اور اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اور اتنی دیر میں وال پیپر بھی چینج ہو گیا ہے پیچھے, یعنی یہ سلائڈ شو ہے تو یہ چینج ہوتا رہے گا آٹومیٹیکلی ہر 1 منٹ کے بعد. جتنی بھی تصویریں ہمارے پکس کے فولڈر میں موجود ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈسپلے ہوں گی. اچھا جی, اب یہ اس طرح سے آ گیا ہے, تو یہ طریقہ کار ہے. اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا, آٹو رینج ختم کیا تھا. اگر میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو یہ واپس انہی کالمز میں جا کر الائن ہو جائیں گے, آٹومیٹیکلی ارینج ہو جائیں گے. اسی طریقے سے الائن آئیکنز ٹو گریڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ گریڈ کے ساتھ الائن رہیں گے. اگر اس کو بھی میں ان چیک کر دیتا ہوں تو آئیکن کو کسی بھی طریقے سے میں الگ اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں. ابھی سوری, آٹو رینج مجھے ختم کرنا ہوگا, سوری, یہ ارینج آئیکنز ٹو گریڈ اور آٹو رینج یہ دونوں ختم کیے. اب دیکھیں, اب میں یہ ہلکا سا ادھر سے ہٹا رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ اب یہ ایک لائن میں الائن نہیں ہو رہی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اگر الائن آئیکنز ٹو گریڈ ہوگا تو گریڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن میں, گریڈ جو ہوتی ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک باقاعدہ گریڈ کے اندر آ جائیں گے, ایک خانے کے اندر آ جائیں گے, ایک کالم کے اندر. یہ دونوں نیئر بائی تھے تو یہ ایک گریڈ کی طرف چلے گئے, یہ ایک طرف چلا گیا, تو آٹو رینج کیا واپس آ گئے. تو یہ بیسیکلی ہے جی. اس کے علاوہ شو ڈیسک ٹاپ آئیکنز, اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو ڈیسک ٹاپ پر سے آئیکنز ہائڈ ہو جائیں گے مکمل طور پر, جتنے بھی آئیکنز ہیں. لیکن وہ آپ دوبارہ سے جب اس کو کلک کریں گے تو وہ جتنے بھی آئیکنز آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے شو ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ہے جی آپ کا شو ڈیسک ٹاپ آئیکنز والا. اب اس کے بعد ہم سارٹ میں جاتے ہیں, یہاں نیم, سائز, آئٹم ٹائپ اور ڈیٹ موڈیفائڈ ہے. یہ آپ اپنے طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. بائی نیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفابیٹک آرڈر میں جو بھی آئیکنز کے نام ہوں گے وہ ان کو بائی نیم سارٹ کر دے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ بائی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بائی ٹائپ کر دے گا, وہ آپ ٹائپ کے حساب سے دیکھ لیں کہ ہر آئیکن کی ٹائپ کے لحاظ سے اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر دے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کے آئیکنز کی سارٹنگ ہوتی ہے. ریفریش کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک بار ڈیسک ٹاپ کو ریفریش کر دیتا ہے اور کرنٹ جو چینجز ہوتے ہیں وہاں پر لے آتا ہے. سو یہ آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا وال پیپر چینج کرنے کا بھی طریقہ کار, کہ کس طریقے سے ہم نے سلائڈ شو اپلائی کیا تھا. تو یہاں سے ہم دوبارہ سے پکچر میں جاتے ہیں, اور یہ میں اپنی ایک پکچر جو ہے اس کے اوپر واپس لگا دیتا ہوں. تو یہ ایک اسٹیٹک وال پیپر اس کے اوپر آ جائے گا. اسٹیٹک اس کو ان دس سینس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جناب اب چینج نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو خود چینج نہ کریں, ٹھیک ہے. آٹومیٹیکلی یہ چینج نہیں ہوگا. تو یہ تھا جناب آپ کا بیک گراؤنڈ کا آپشن. اس کے بعد ہم کلرز کی طرف جاتے ہیں. تو کلرز میں آپ کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ کسی قسم کا آپ کوئی کلر چوز کر سکتے ہیں, اور اوبویسلی وہ آپ پھر اپنا جو آپ کی تھیم چل رہی ہے اس حساب سے آپ نے کلر چوز کرنا ہے. یہ دیکھیں اب آپ کا جو کلر ہوگا نا وہ اس طرح کا اپلائی ہو جائے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ.
آپ کے ٹاسک بار پر، مینیو پر، اور اس طرح کی جو تھیم ہے نا جی وہ اپلائی ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈفرینٹ مینیوز ہیں. جیسے لیٹ سپوز میں کنٹرول پینل میں جاتا ہوں اور وہاں آپ کو کوئی ایک کوئی چیز کھول کر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کیا چیز اپلائی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی جو تھیمز ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جاتی ہیں آئکنس پر اور ان کے کلرز پر. تو یہ جناب ہو گیا آپ کا کلرز کا آپشن. پھر لاک اسکرین ہے. لاک اسکرین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اسکرین کو آپ لاک کر جاتے ہیں، دیکھیں اب اس میں لاک کا کیا آپشن ہے. ابھی تو میں آپ کو اس کے اوپر یوزر اکاؤنٹ اور پاسورڈ کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ ظاہر آنے والے لیکچرز میں. لیکن لاک کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ون لوگوں کے ساتھ ایل کو پریس کریں کی بورڈ سے تو یہ آپ کی لاک اسکرین آ جاتی ہے یہاں پر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی کہیں جا رہے ہیں کام سے، لیکن کمپیوٹر آپ نے آف نہیں کرنا، اس لیے کہ اس پر کوئی ڈاؤن لوڈنگ آپ نے لگائی ہوئی ہے، کوئی اپ لوڈنگ لگائی ہوئی ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کمپیوٹر کو آف نہیں کر سکتے یا لیپ ٹاپ کو وٹ ایور. تو آپ کیا کریں گے، آپ لاک لگا جائیں گے. اب جب کوئی آئے گا تو وہ ظاہر پی سی تو آپ کا ورکنگ میں ہے، جب وہ کلک کرے گا نا تو یہ آپ کے سامنے اس کے بھی آ جائے گا یہ وغیرہ وغیرہ وٹ ایور جو بھی نام ہوگا. اب ہوگا کیا کہ یہاں پر پاسورڈ آئے گا. ابھی تو فی الحال میں نے پاسورڈ نہیں لگایا، میں سائن ان کروں تو میں چلا جاؤں گا. لیکن اگر پاسورڈ لگا ہوگا تو پھر وہ بندہ انٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ خود نہ آئیں اور پاسورڈ انٹر نہ کریں. تو اس کا جو لاک اسکرین کو چینج کرنے کا یہاں پر ہے وہ بہت آسان ہے. ونڈو اسپاٹ لائٹ ہے، پکچر ہے، آپ کوئی پکچر اس کی جگہ لگا سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ یہ والی لگا دیں گے پکچر، وٹ ایور کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں ون لوگو پلس ایل، تو یہ جناب آپ کی پکچر یہاں پر آ جائے گی اس لاک اسکرین کے اوپر. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز بھی اس میں سمجھ آ گئی ہے کہ لاک اسکرین کیسے کام کرتی ہے. تھیمز میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر سے ڈیسک ٹاپ آئکنس کو کس طریقے سے ہم لے کر آتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں اور ان کے آئکنس وغیرہ چینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈوانس ساؤنڈ سیٹنگز ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ماؤس پوائنٹر کی سیٹنگز اور تھیم سیٹنگز کو، اور باقی پھر سٹارٹ کے اندر بھی جا کر انشاءاللہ کام کریں گے کہ سٹارٹ مینیو اور سٹارٹ کے حوالے سے ہم کیسے اس کے اندر پرسنلائزیشن کر سکتے ہیں. آپ اس دوران اس کی پریکٹس کیجیے گا. اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوشچن ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو ضرور پوچھیے گا.